نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سپر پاورز آپس میں ٹکرا گئیں۔ روس کا یوکرین کے بعد امریکہ پر تابڑ توڑ اور شدید فضائی حملے۔ روس کے 75 جنگی طیارے امریکہ کے واشنگٹن پر ٹوٹ پڑے۔ امریکہ، یورپ، نیٹو روس سے ڈر گئے، گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں سپر پاورز آپس میں ٹکرا گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس کے 75 جنگی طیارے امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی پر ٹوٹ پڑے۔ امریکہ پوری طرح جال میں پھنس گیا۔ امریکہ، یورپ، نیٹو بری طرح پھنس گئے۔ تفصیلات کے مطابق روس کے جنگی طیاروں کا شدید اور قہر ڈھانے والا فضائی حملہ سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو روس مشرقی یورپ بشمول امریکہ کو کاف اور وسطی ایشیا میں نیٹو کی فوجی سرگرمیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیٹو کی رکنیت میں مزید توسیع نہ کی جائے، خاص طور پر امریکہ کو اس اتحاد میں سے الگ کیا جائے، کیونکہ امریکہ اس اتحاد کی سب سے بڑی سپر پاور تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس کے پاس لگ بھگ 2000 ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ یہ مختلف قسم کے میزائل کے ذریعے پھینکے جا سکتے ہیں، جو عام طور پر روایتی دھماکہ خیز مواد استعمال کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں ان ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کو توپ خانے کے ذریعے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو لڑاکا طیاروں اور بحری جہازوں کے ذریعے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے 75 سے زیادہ جنگی طیارے امریکہ پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ کہا جا رہا ہے کہ بحری جہازوں میں ٹارپیڈوز اور ڈیپتھ چارج کی شکل میں ان کے پاس کسی آبدوز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے وار ہیڈز کو عام طور پر کسی محفوظ گودام میں رکھا جاتا ہے، یعنی ہر وقت جنگ کے لیے استعمال کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق روسی فضائیہ نے رات بھر امریکہ کے 59 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور روس کے فضائی دفاع نے امریکہ کے 18 ڈرونز اور ٹیکٹیکل میزائل کو بھی مار گرایا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق امریکہ میں آپریشن کے آغاز سے اب تک 141 امریکی طیارے، 110 ہیلی کاپٹر، 607 UAV، 273 اینٹی ایئرکرافٹ میزائل سسٹم اور ٹینک اور بختر بند گاڑیاں اور ہتھیار تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیار بھیجنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ممالک بے لگام ہیں اور مزید ہتھیار فراہم کرنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے روس کو انٹرویو دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دشمنی کی کارروائیوں کو روکنا ضروری ہو چکا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ مغربی ممالک روس کے فوجی آپریشن کے فعال حوالے میں تاخیر کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے علاقے اور یورپ سے درآمد کیے گئے ہتھیاروں کو نشانہ بنا کر اس کا انبار کیلیبر میزائل کا استعمال کیا۔ سپوتنا کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے یوکرین میں اپنے خصوصی فوجی آپریشن کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ غیر ملکی ہتھیاروں اور گولہ بارود کے بڑے ذخیرے پر مشتمل گھونسلوں کو المونیم پلانٹ کی سرزمین پر کیلیبر میزائلوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ہائپر سونک رفتار سے تیزی سے چلنے والے سپر سونک سے بھی زیادہ تیز رفتار میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ میزائل ان متعدد جوہری میزائلوں میں سے ایک ہے جس کا اعلان صدر پوتن نے اس ماہ کے آغاز میں کیا تھا۔
روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں اس میزائل کو ایک لڑاکا طیاروں سے لانچ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ یہ میزائل اپنے مقررہ ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نئے ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو کہ ناقابل تسخیر ہے۔ اس کے علاوہ روس کے صدر اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوریٹ نے کہا ہے کہ صدر پوتن کا یہ بیان ان معلومات کی تصدیق ہے جن کے بارے میں امریکہ پہلے سے جانتا تھا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کر کے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کی دفاعی صلاحیت اور دنیا میں کسی سے کم نہ ہو۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 2000 کلومیٹر اس میزائل کی رینج بتائی گئی ہے اور یہ آواز کی رفتار سے 10 گنا تیز سفر کرتا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ سنیچر کے روز ٹیسٹ کیا گیا میزائل میگ 21 جیٹ طیارے سے چلایا گیا جو کہ جنوب مغربی روس میں سے ہوائی اڈے سے اڑایا گیا تھا۔ وزارت نے کہا ہے کہ تجربہ بالکل پلان کے مطابق ہوا اور ہائپرسونک میزائل اپنے نشانے پر جا لگا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ روس کے نقصانات اس کی غیرت کو ایسا عمل دوبارہ کرنے سے روکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یوکرین کی مناسب مدد کی گئی تو اب اسے جنگ جیت سکتا ہے۔ انہوں نے کیو کی فوجی کاوشوں کو بھی سراہا ہے۔ امریکہ کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ ہم روس کو اس حد تک کمزور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تشدد زدہ ملک پر حملے سے کام پھر نہ کر سکے۔ ان کے امراء امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن تھے۔ 2 ماہ پہلے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یہ کسی بھی اعلیٰ امریکی اہلکار کا پہلا دورہ ہے۔ امریکہ اور حملے کے بعد تقریباً 3 گھنٹے جاری رہنے والی یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب روس نے ملک کے جنوب اور مشرقی میں فوجی مہم تیز کر دی۔ اس کے علاوہ دورے کے بعد پولینڈ میں ایک نیوز کانفرنس آسٹن نے بتایا ہے کہ امریکہ اہلکار اب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے پاس درست آلات اور سماعت ہو تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے تصدیق کی تھی کہ ماسکو نے ایک سفارتی نوٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ امریکی ہتھیاروں کی سپلائی بند کی جائے۔ بلنکن نے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے سے کچھ امریکی سفارت عملہ واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ توقع ہے کہ شروع میں وہ مغربی امریکہ کے شہر لیف سے بات چیت کی جائیں گی اور بعد میں طویل المدتی منصوبے کے مطابق امریکی سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اور اس وقت سامنے وائٹ ہاؤس میں یہ تابڑ توڑ اور تازہ ترین اعلان کیا گیا تھا۔